أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ آیت نمبر 271 272 اور 273 ہے سورہ بقرہ کی. اس میں بھی مال کے خرچ کرنے سے متعلق کچھ ہدایات بیان کی گئی ہیں. پہلے ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اصل ترجمہ اور تفسیر اور قرآن کی نصیحت سے متعلق بیان کیا جائے گا. لیس علیکا، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ان کو راہ پر لانا. ہدا ہدایت ہی کے معنی میں ہے، تو ہدایت بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور ہدایت پر لانا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. نہیں ہے آپ پر یعنی نبی آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ نبی سے بات کر رہے ہیں. نہیں ہے آپ پر اے نبی ان لوگوں کو یعنی مشرکین کو، کافروں کو ہدایت پر لانا، یعنی تفسیر تو بعد میں ہو جائے گی. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ راہ پر لاتے ہیں، من یشاء، اس کو جس کو چاہتے ہیں. وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، اچھی چیز، بھلی چیز، فلی انفسکم، تو تمہارے ذاتوں کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. عربی میں لام بہت سے معنی کے لیے آتا ہے. فا تو الگ ہے، لام الگ ہے، انفس الگ ہے، کم الگ ہے. تو لام یہاں پر فائدے کے لیے ہے. عربی میں جب کسی کو فائدہ پہنچانا ہو تو اس کے اوپر لام داخل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر الحسنۃ لکم، نیکی تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو یہاں پر جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، ماں کا ترجمہ نہیں، الا مگر. جب بھی نہیں اور مگر آتا ہے تو اس کا ترجمہ صرف کر لیجئے تو پھر ترجمہ اور آسان ہو جاتا ہے. صرف تم خرچ کرتے ہو، اردو بھی ایسی لکھی جاتی ہے اس میں جیسے بچوں کی ہوئی. اور جو تم نہیں خرچ کرتے تم مگر، یعنی تم تو صرف خرچ کرتے ہو ابتغاء، ابتغاء کہتے ہیں چاہنا، طلب کرنا، اللہ کے چہرے کو چاہنے کو. میں نے چہرہ ویسے ہی ترجمہ کر دیا، حقیقت میں چہرہ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے، عام آدمیوں کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ترجمہ مناسب ہے. اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرین، کوئی بھی بھلائی یعنی کوئی بھی اچھی چیز، یوفا الیکم، تو پورا پورا دیا جائے گا. وفا یوفی، پورا پورا دینا. خالی دینے کو تو آتا یوتی کہتے ہیں، پورا پورا دینے کو وفا یوفی کہتے ہیں. اور دیا جائے گا تم کو پورا پورا. وانتم، اور تم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. بس اتنا دیکھ لیجیے. ابھی یہ ہے آیت نمبر 272. خلاصہ تو اس آیت کا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو پورا پورا ملے گا. خرچ اللہ کے لیے کرو، اور تمہارے مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے نہ کوئی ہدایت پر آ سکتا ہے اور نہ مال کے روکنے سے کوئی ہدایت پر آئے گا. یہ ایک موٹی سی بات ہو گئی. اب پہلے تفسیر پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد دوبارہ ترجمہ پڑھیں گے نصیحت کے ساتھ.
تفسیر، بہت سے صحابہ کرام یہ اصل میں پہلے شان نزول بیان کیا ہے، یعنی کس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حافظ امام ابن کثیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شان نزول نقل کیا ہے کہ صحابہ جو اپنے رشتہ دار تھے مشرکین، ان کے اوپر مال خرچ کرنے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اگرچہ وہ ان کے کوئی چچا کا لڑکا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بھائی ہے، لیکن کیونکہ وہ مشرک تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور صحابہ نے ایمان قبول کر لیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیسہ تو مسلمانوں پر خرچ کرو، ایمان والوں پر خرچ کرو، کافروں پر خرچ کر کے تو شاید ہمیں ثواب ہی نہیں ملے گا، کیونکہ تو اللہ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام مشرک اور بت پرستوں کو اس مصلحت سے خیرات نہیں دیتے تھے کہ ممکن ہے کہ خیرات لینے کے لالچ میں ایمان قبول کر لیں۔ ایک یہ دوسری بات تھی کہ ہو سکتا ہے جب ہم ان کو نہیں دیں گے اور ان کو ضرورت ہوگی تو یہ آئندہ چل کر ایمان قبول کر لیں گے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ ہمارے خاندان کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کی نظر میں تو سب کچھ ایمان تھا، ہماری نظر میں جیسے سب کچھ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رائے سے اتفاق رکھتے تھے، لیکن اس آیت میں کہہ دیا گیا کہ جو تمہارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، تو جب ان کو ضرورت پیش آئے گی تو اس چکر میں ایمان قبول کر لیں گے، گویا کہ تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کے ہاتھوں میں تو ہدایت ہے ہی نہیں، نبی آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، تو ان صحابہ کے ذمے کیسے ہدایت دینا ہوگا؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں اچھی طریقے سے بیان فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں میں اس کو ہدایت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور کون ہدایت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت پر پہنچا دینا۔ تو ہدایت کا راستہ دکھانا تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ہر آدمی کو اسلام کا، دین کا صحیح راستہ بتلائیں اور دکھلائیں۔ اس کے لیے تو نبی آتے ہی ہیں، اور اس کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ہدایت دینا ان کے آپ پر لازم نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو منزل تک پہنچا دیں، اور آپ ان کو ہدایت دینے کے چکر میں یہ چیز کرنے لگے کہ ان کو صدقہ ہی نہ دیں، یا کوئی ایسی چیز اختیار کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کی جس کی طرف سے اجازت نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوں گئے، نمبر ایک راستہ دکھلانا، راستہ بتلانا، یہ تو ہر نبی کی ذمہ داری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری، بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہی تو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن کسی کو ہم پہنچا ہی دے منزل پر، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، جب نبی کے لیے ممکن نہیں تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لیس علیک ھداھم آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو ہدایت پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے، جس کے لیے آپ اس قدر کوشش کر رہے ہیں، بس آپ کا کام تو ہدایت کا راستہ بتلا دینا ہے۔ دیکھیے میں پہلے بھی بار بار بولتا ہوں، جب بھی کوئی لکھنے والا تفسیر ہو، حدیث کا شارح ہو، جو بھی لفظ لکھتا ہے اس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ بتلا دینا لکھا ہے کہ بس آپ کا کام تو ہدایت کا راستہ بتلا دینا ہے، لیکن ہدایت پر پہنچا دینا یہ آپ کے نہ بس میں ہے، نہ آپ کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائیں کہ جو کچھ صدقہ و خیرات تم دیتے ہو وہ صرف اس غرض سے دیتے ہو کہ تمہارا خدا راضی ہو جائے۔
یعنی تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے، اور مقصد ہوتا بھی یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ تو اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے خرچ کرتے تھے، وہاں تو ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بدلے تم کو جنت عطا کر دے، تو تمہارا خرچ کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوا، تو اللہ کی رضا کے لیے ہوا اور اپنے فائدے کے لیے ہوا، تو اس میں تم چاہے ہندوؤں کو دو، یہودیوں کو دو، عیسائیوں کو دو، اور مسلمانوں کو دو، یا رشتہ داروں کو دو، یا رشتہ داروں کے علاوہ کو دو، پڑوسیوں کے دو، پڑوسیوں کے علاوہ کو دو، ہر صورت میں تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن اچھا چلیے پڑھ لیجیے پہلے، لہذا اس کے لیے تم ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے رہو، یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا مشرک، اطمینان رکھو، تمہارے صدقہ و خیرات کا بدلہ تمہیں پورا پورا ملے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رول اور قاعدہ بیان کر دیا کہ اصل تو یہ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے، وہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اور اس کا فائدہ تم کو ملے گا اور اس کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ پھر تمہیں کیا مطلب کہ کس پہ جا رہا ہے کس کا نہیں، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا جائے گا، جیسے کہ آیت نمبر 261 میں گزرا ہے۔ آگے کچھ شان نزول یہ ہے، اور بھی لکھ دیا وضاحت کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، منقول کہتے ہیں کاپی ہو کر آیا ہے، کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مال و وغیرہ سے ان کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں تو آپ بھی کہا کریں، کوئی فی الحال اس وقت آن لائن سن رہا ہو یا بعد میں ریکارڈنگ سنتا ہو۔ آپ نے بھی اجازت دے دی، یعنی ٹھیک ہے خرچ نہ کیا کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرک و کافر کی حاجت پوری کرنے کے لیے صدقہ دینے کی اجازت دی گئی ہے، نسائی کبریٰ میں یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے۔ حضرت عطا خراسانی نے اس آیت کی تفسیر فرمایا کہ جب صدقہ دینے والے نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے دیا ہے اور دیکھ بھال کے دیا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا ہے۔ اب چاہے وہ کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے، مستحق کے ہاتھ لگے یا غیر مستحق کے، مطلب یہ ہے کہ اصل آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا مال دیکھا جائے گا، سامنے والے پر کہاں جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ آدمی زکوٰۃ کسی کو بھی دے دے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ اسی کو لگے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، لہذا زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق ہی کو زکوٰۃ دے۔ اب اگر اس نے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر یہ سمجھا کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اتفاق سے پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں نکلا، پتہ لگا اس کے تو پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو اب تمہاری زکوٰۃ پہلی ادا ہو گئی، آئندہ زکوٰۃ دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جب ہے جب کہ آپ نے پوری تحقیق کی ہو، تو اس طریقے سے چلتے پھرتے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں یہ نفلی صدقے سے متعلق ان کی بات ہوگی۔ یہاں پر ایک عجیب قصہ یہ لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم شریف سے، یعنی اصل قصہ بخاری اور مسلم میں ہے، اپنی تفسیر میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ آج رات کو میں صدقہ دوں گا۔ رات کو ارادہ اس وجہ سے کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اب دیکھیں لوگ کیسے ارادہ کرتے تھے کہ رات کو صدقہ کریں گے، اور ہم کیا ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ دن میں چرچا ہوا کہ رات میں کوئی ایک بدکار عورت کو خیرات دے گیا، پتہ ہی نہیں لگا وہ عورت کون تھی کون نہیں، بس وہ تو دے کر آ گیا۔ اس نے بھی سنا، یعنی جس نے صدقہ دیا تھا، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم میرا صدقہ ایک آدمی تک تو پہنچ گیا، اور وہ بدکار ہی صحیح، اور ارادہ کیا کہ آج رات پھر خیرات دوں گا۔ چنانچہ نکلا اور ایک شخص کو صدقہ دے دیا۔ دن میں چرچا ہوا کہ رات میں کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے بھی سنا جس نے صدقہ دیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیے ہمارا مال پہنچا تو کسی پہ، اگرچہ پورے صحیح جگہ نہیں پہنچا۔ پھر ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ دوں گا، تیسری رات۔
چنانچہ ایک آدمی کو دے آیا۔ دن میں پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کوئی چور کو خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے۔ اب ایک طرح کی الجھن تو ہوگی نا کہ ہم تو دینا چاہ رہے تھے صحیح جگہ، پہلی جگہ بدکار عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسری جگہ امیر کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسری جگہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو ایک طرح کی الجھن تھی ذہن میں، تو اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے اور پوری امت کو ایک رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو ایک خواب دکھلا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نیک لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں خواب کے ذریعے سے۔ خواب کے ذریعے سے بہت مسائل حل ہوتے ہیں بشرطے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا۔ یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تینوں راتوں کے صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ کیوں قبول کر لیا ہے؟ اب اس کی وضاحت ہے۔ شاید بدکار عورت خیرات لے کر حرام کاری کے مال سے پرہیز کرے، کیونکہ عام طور پر جو اس طرح کے کرنے والے ہوتی ہیں تو پیسوں کے چکر میں کرتی ہیں، وہ یہ سوچے کہ جب اللہ پیسے ہی دے رہا ہے تو میں غلط کام کیوں کروں۔ اور شاید مالدار صدقے کا مال لے کر خود صدقہ دینا شروع کرتے، وہ سوچے گا کہ لوگ مجھے اتنا غریب سمجھنے لگے کہ مجھے ہی دینا شروع کر دیا، وہ اس شرمائی میں خود دینا شروع کر دے گا۔ اور شاید چور یہ مال لے جانے پر چوری سے رک جائے کہ لوگ جب حلال دے رہے ہیں کیوں ہم حرام کا راستہ کیوں اختیار کریں۔ تو یہ سب باتیں اس آیت کے تحت لکھی ہیں ہمارے والد صاحب نے۔ اب دوبارہ ترجمہ پڑھ لیجئے تاکہ اب قرآن سے آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے۔ ترجمہ: ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کوئی آدمی اگر یہ لفظ پڑھے گا تو مطلب یہ ہے کہ نبی آپ بے فکر ہو کے گھر بیٹھیے، نہ آپ کو کوئی تبلیغ کرنی، نہ آپ کو کوئی کسی کو سمجھانا ہے۔ تو آیت کا یہ مطلب عام طور پر سمجھ سکتا ہے، حالانکہ مطلب غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے اختیار کرنا کہ سامنے والا مجبور ہو جائے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ آپ صدقہ دیجئے، اس کے بعد ہدایت وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ ایک دوسری بات رہے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ترجمے سے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور جو بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بڑھا دیتے ہیں کہ یہ علماء قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی بدتمیز ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ علماء قرآن کا مطلب الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم پڑھنے لگیں گے قرآن تو ان کی پول کھل جائے گی، اس وجہ سے یہ ترجمہ پڑھنے ہی سے منع کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں آپ سنیں گے، نہیں سنیں گے تو میرے ہی سے سن لیجئے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ عالم ہی کیا جو قرآن کے ترجمے سے منع کرے، نعوذ باللہ۔ ہم تو نعوذ باللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اس سے پہلے ہم مر جائیں کہ ایسی بات کسی کو کہیں کہ تو قرآن یعنی قرآن سے فائدہ نہ اٹھائے، اگر ہماری زبان سے بات نکلے۔ تو ترجمہ پڑھنے سے جو منع کرتے ہیں علماء، ایسی بات نہیں، بہت سے منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ یہ آیت پڑھیں گے اور بات کچھ اور سمجھیں گے، تو آپ یہ کہیں گے میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نبی کے ذمے ہدایت دینی نہیں ہے، یہ بے فائدہ تبلیغ والے پھرتے رہتے ہیں۔ جب نبی کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کے ذمے ہدایت کا راستہ بتلانا نہیں ہے، یا وہ اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے نا، تو الٹی ہی کرے گا تفسیر، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ تبلیغ والے بے فائدہ گشت کرتے ہیں، بے فائدہ جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن پڑھ کر وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، کہیں مدرسے والوں کو برا کہنے لگا، کہیں تبلیغ والوں کو برا کہنے لگا، اور نتیجہ اور یہ بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ بنی تھی کہ اس نے تفسیر نہیں پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹری لائن کی کتابیں پڑھ کر آدمی علاج کرنا شروع کرے گا تو چند ہی دن میں مر جائے گا، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ تو یہ اصل وجہ ہے۔ لیکن کچھ اپنے اور کچھ بیگانے ایسی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آوے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ زبردستی بھی کسی کو ہدایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہیں کہ اس کو صدقہ مت دو تو یہ اللہ کو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت پر لے جا کر کھڑا کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی شان الگ ہے، بندوں کی شان الگ ہے۔ اپنے
اصولوں پر، اپنے رولز پر اللہ تعالیٰ کو نہیں پرکھنا چاہیے اور نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر فٹ کرنا چاہیے۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے خرچ کرتے ہو۔ یہ اصل بات ہے کہ اپنا ذہن یہ بناؤ کہ آپ کا عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ یہاں پر بھی ایک آدمی کا ذہن پلٹ جاتا ہے کہ آدمی صدقہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں سامنے والے پر احسان کروں یا انسانیت کی خدمت کروں۔ دیکھو یہ تو ہوتا ہی ہے، جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو انسانیت کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور سامنے والا آپ کا احسان مانے گا بھی، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن تم کو نیت یہ کرنی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا، بس۔ یہ سب چیزیں بعد کی ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہو اور سامنے والے کو پر احسان ہو اور سامنے والے کو شرم آئے، یہ سب باتیں بعد کی ہوتی ہیں۔ مال میں برکت ہوگی برکت یقیناً ہوگی، لیکن آپ نیت یہ کیجئے پہلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے قیامت میں، بس یہ اصل بنیادی نیت ہے۔ اب ایک ہندو کو اگر یہ کہے آدمی انسانیت کی خدمت کرو، تو ہندو بھی مال خرچ کر رہا ہے انسانیت کی خدمت میں، آپ بھی انسانیت کی خدمت ہی کی صرف نیت کرتے ہو، تو ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ایمان کی وجہ سے آپ کا کچھ مرتبہ اور اسٹیج بڑھا ہوا تو ہونا چاہیے۔ اور تم اور کسی پر کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے۔ یہ ایسی اردو ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ پرانی 100 سال پہلے کی اردو ہے۔ بجز کے معنی علاوہ، رضا جوئی کے معنی تلاش کرنا، رضا کے معنی خوشنودی اور جوئی کے معنی تلاش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے تلاش کرنے کے علاوہ تم کوئی اور مقصد نہیں رکھتے، یعنی تم کو نہیں رکھنا چاہیے، بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ذہن بنا رہے ہیں وہ بنانا چاہیے، لوگوں کے چکر میں مت آئیے۔ میں نے انسانیت کی خدمت پر بول دیا نا، تو یہ ایسا لفظ ہے جو اگر انٹرنیشنل لیول پر یہ بات آ جائے تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا بات جاری کر دی جائے گی کہ انسانیت کی خدمت سے روکتے ہیں۔ روکتے نہیں ہیں، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں۔ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب پورا پورا تم کو مل جائے گا۔ یہ تیسری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا امیر ہوگا یا اتفاق سے تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، سامنے والا اگر مشرک اور ہندو نکل آیا تم کو فائدہ نہیں ہوگا، یا سامنے والا اتفاق سے دشمن ہوگا تو تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ تو البتہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ غیر مسلم کو، یعنی جو اسلام قبول نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح صدقہ فطر میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر یعنی واجب جو صدقہ ہوتا ہے، نظر کا صدقہ، صدقہ فطر، یہ واجب ہے، یہ بھی بہتر ہے نہ دینے چاہیے، یعنی غیر مسلم کو نہ دیں۔ اور نفلی صدقہ یعنی جو آدمی ہمارے یہاں کوئی کاروبار میں سے چند پرسینٹ نکال کر رکھتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ مانا جاتا ہے، کوئی اللہ کے لیے نکالتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ مانا جاتا ہے، کوئی جان کی حفاظت کے لیے نکالتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ مانا جاتا ہے، کوئی کاروبار کی حفاظت کے لیے نکالتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ مانا جاتا ہے، اور بچوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی نفلی صدقہ ہے، کوئی اس نیت سے نکالتا ہے تاکہ ہم بیماری سے بچ جائیں، یہ بھی نفلی صدقہ ہے، کوئی اس نیت سے نکالتا ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں تو یہ بھی نفلی صدقہ ہے۔ یہ سب نفلی صدقے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی، یعنی مال خرچ کرو اس کا ثواب تم کو پورا پورا کیا ملے گا، بلکہ 10 گنا تو کم سے کم اور 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ 700 گنا سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو اصل یہ ہے آپ خرچ کرنے کا تھوڑا شروعات کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زیادہ نہیں، اپنا بجٹ دیکھیے، 100 روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو 2 روپے خرچ کیجیے، بس یہی طریقہ ہے، کیونکہ جتنے ہم مکلف ہیں اتنے تو پر تو عمل ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائے جب ہے ہی نہیں، خرچ کہاں سے ہوں گے۔ اور جو کوئی یہ پوری ریکارڈنگ سنتا ہے، یعنی بعد میں جو سنے گا، وہ کمنٹ میں یا ویسے ہی بتلانا کون پوری سنتا ہے۔
تاکہ معلوم تو کون پوری سنتا ہے. ایک دو آدمی بھی اگر سنتے ہیں تو اپلوڈ کرنے کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.